وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفينا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وكريمنا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجلى الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ دوستو، اپنی عقیدتوں اور محبتوں کو ساتھ لے کر چلیں اس بابرکت مقام کی طرف جہاں سے ہمیں اسلام ملا، جہاں سے ہمیں قرآن ملا، جہاں سے ہمیں ایمان ملا، جہاں سے ہمیں امن ملا، جہاں سے ہمیں انسانیت کا سبق ملا، جہاں سے ہمیں مغفرت ملے گی، جہاں سے ہمیں شفاعت ملے گی، اور وہ مقام ہے نبیوں کے سردار کے قدموں والی جگہ۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی کرۂ خاک پر قدم رکھ کر اس مٹی کو عزت بخشی، عظمت بخشی۔ حضور نے ایک ایسی جماعت تیار فرمائی جس جماعت کی مصروفیات کی ایک جھلک میں حدیث پاک سے آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ گزشتہ جمعے عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کی اپنے گھروں میں کیا مصروفیات ہوتی تھی۔ یہ ہمیں کسی صحابی نے نہیں بتایا، صحابی تو اندر جھانک ہی نہیں سکتا، جرأت ہی نہیں ہے۔ یہ ہمیں عرش والے رب نے بتایا ہے کہ نبی کے گھر والوں کی گھر میں
کیا مصروفیات ہوتی تھی۔ سورہ احزاب 22واں پارہ، حوالہ یاد رکھیں نا، ابتدائی سپارہ شروع ہوتا ہے ابتدا میں، چند آیات آگے چل کر یہ سب نبی پاک کی ازواج مطہرات کا ذکر ہے۔ 6 آیتیں ہیں حضور کے ازواج پاک کے متعلق، ان میں سے ایک آیت جو آخری آیت ہے وہ یہ ہے، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ۔ اے نبی کی بیویوں، جو تمہارے گھر میں قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے اور حدیثیں پڑھی جاتی ہیں، بس ان کا ہی ذکر کیا کرو۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی مصروفیات پتہ چل گئی کہ حضور کے گھر میں پاک بیویاں 24 گھنٹے کس طرح گزارا کرتی تھی، ان کے روزمرہ کے معمولات کیا تھے۔ قرآن بتاتا ہے کہ نبی کی بیویاں گھر میں سارا دن پوری رات قرآن اور حدیث پاک پڑھا کرتی تھی۔ علماء نے اس ایسے استدلال کرتے ہوئے ایک مسئلہ ہمیں سمجھایا ہے کہ جس طرح ثواب کے لیے قرآن پڑھا جاتا ہے، اسی طرح ثواب کے لیے حدیث بھی پڑھی جاتی ہے۔ حدیث ایک ایسی کتاب نہیں ہے کہ کوئی مسئلہ دیکھنا ہو تو حدیث پڑھ لی جائے، نہیں، ثواب کے لیے اس کی بھی باقاعدہ تلاوت کرنی چاہیے۔ اس لیے علماء نے بخاری شریف کو 30 پاروں میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ جس طرح قرآن پاک کے 30 پارے ہیں، اس طرح بخاری شریف کے بھی 30 پارے ہیں، اور یہ بخاری شریف کا ختم باقاعدہ کیا جاتا ہے، اور وہ قرآن پاک کا ختم تھوڑے وقت میں ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک بخاری شریف کا ختم کے لیے پوری رات صرف ہوتی ہے، وہ بھی 30 عالم ہوں تو۔ اور یہ سب سے پہلے آستانہ علیہ سیال شریف پر میرے پیر و مرشد نے یہ سلسلہ شروع فرمایا تھا، جو الحمدللہ آج دن تک جاری ہے۔ تمام معتقدین علماء جمع ہوتے ہیں۔ آپ کے دور پاک میں عشاء کی نماز کے بعد بخاری شریف کا ختم شروع ہوتا تھا، ایک ایک پارہ سب کو مل جاتا تھا، اور یہ رات ہوتی تھی شب برات کی، اور آنے والے اپنا مقدر سنوارنے کے لیے آتے تھے، اور صبح تک یہ بخاری شریف کی تلاوت ہوا کرتی تھی۔ ایک مسئلہ یہ سمجھا دیا کہ جس طرح قرآن پاک کی تلاوت ثواب کے لیے کی جاتی ہے، اسی طرح حدیث پاک کی تلاوت بھی ثواب کی نیت سے کرنا اس آیت کریمہ سے ثابت ہے۔ اس لیے کہ قرآن بھی آسمانوں سے آیا، حدیث بھی آسمان سے آئی۔ قرآن کو وحی مطلوب کہتے ہیں، یعنی ایسی وحی جس کی تلاوت کی جا سکتی ہے قرآن نماز میں۔ حدیث کو وحی غیر مطلوب کہتے ہیں کہ جس کی تلاوت نماز میں نہیں کی جا سکتی۔ قرآن کی تلاوت نماز میں کرنا فرض ہے، لیکن حدیث پاک کی تلاوت نماز میں نہیں کرنے کی اجازت۔ ایک اور اصطلاح ہے، قرآن پاک وحی ہے، اللہ کا فرمان وحی ہے، اس کو وحی جلی کہتے ہیں، وحی جلی، روشن وحی، اور حدیث پاک کو وحی خفی کہتے ہیں۔ یہ خفیہ وحی ہے، یعنی ایسا پیغام آتا ہے کہ جبریل کو بھی خبر نہیں ہوتی۔ مولانا روم نے بہت پیارا ایک شعر فرمایا، وہ فرماتے میان عاشق و معشوق رمزیس کرامن کاتبیرہ ہم خبر نیست۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان ایک ایسا راز چلتا ہے کہ یہ کندھے والے فرشتے انہیں بھی پتہ نہیں چلتا کہ کیا پیغام آیا ہے، کیا وصول ہوا ہے۔ یہ راز کی باتیں ہیں۔ تو آج میں آپ کو ایک مجلس دکھانا چاہتا ہوں، اور وہ مجلس ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی۔
یہ میرے پاس کتاب ہے، اس میں ابو داؤد شریف کی ایک حدیث پاک کا ذکر ہے۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کیا صحابہ کی جماعت، آپ توجہ میری طرف رکھیں تو پھر تو مجھے بات کرنے میں آسانی ہوگی، سبھی کرنی تو کیا ہوا۔ یہ ہمارے مجمع کی بڑی کمزوری ہوتی ہے، کوئی بھی اٹھانا ادھر دیکھنا ہے۔ مسئلہ ہے ہم تو پابند ہیں بھی علماء کی تحقیقات کے، اصول حدیث کا مسئلہ ہے کہ اگر عالم، محدث، شیخ الحدیث، استاذ حدیث بیان کر رہا ہے اور حدیث سننے والے کی توجہ کسی اور طرف ہو جائے تو ہمیں حکم ہے کہ حدیث بیان کرنا بند کر دو، کہ اس نے حدیث پاک کی قدر نہیں کی۔ حدیث کیا ہے؟ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ خدائی میں اس سے اوپر اگر فرمان ہے اور یقیناً ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، میرے رسول سے اوپر کسی کی کوئی بات نہیں ہے۔ دنیا ساری چھان مارو، انبیاء چلے گئے، رسول اعظام چلے گئے، اب کون ہے اس پائے کا؟ لیکن دنیا میں کوئی شخص ایسا نہ ہے، نہ پیدا ہوا، نہ قیامت تک ہوگا جس کا ہر حرف حرف آخر ہو۔ یہ محمد عربی ہے جس کا ہر حرف حرف آخر ہے۔ میرے رسول نے جس باب میں جو بات فرمائی ہے وہ حرف آخر ہے، اس سے اگر کوئی بات کر سکتا ہی نہیں ہے۔ اور جس کا نطق الہی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا حبیب اپنی مرضی سے تو بولتا ہی نہیں ہے، ہم بولتے ہیں تو یہ بولتا ہے، ہم خاموش رہتے ہیں تو یہ خاموش رہتا ہے۔ اور نبی نے جو بات کی ہے وہ اسلام کی ہے، وہی اسلام ہے، وہی دین ہے، اور وہی قرآن پاک کی تشریح اور تفسیر ہے۔ یوں کہنا آسان ہے میرے لیے ساری بات سمیٹ کر کہ میرے رسول نے 63 سالہ زندگی میں جب سے نبوت ملی، پہلا زمانہ مستثنا کر دو، جب سے نبوت ملی میرے پاک پیغمبر کی زبان پر یا قرآن آیا ہے یا حدیث آئی ہے۔ اس دھرتی پر ایسا کوئی شخص نہیں ہے، حتیٰ کہ ولی بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ غوث اور قطب بھی اس مرتبے کا نہیں ہے کہ اس کی زبان پر جو بات آئے یا قرآن ہو یا حدیث ہو، یہ آمنہ کے در یتیم کا کمال ہے اور یہ میرے نبی کا معجزہ ہے۔ میرے رسول نے اگر کسی سے خوش طبی فرمائی وہ بھی حدیث بن گئی، میرے نبی نے کسی لیے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے وہ بھی حدیث بن گئی۔ آج ہماری امت میں علماء نے ان دعاؤں کو محفوظ کیا ہے، ایک کتابی صورت میں اتنی اہمیت دی ہے، لیکن افسوس کہ ہمارے نزدیک بھی کوئی اہمیت ہوتی۔ میرا نبی جب آنکھ کھلتی تھی تو دعا، جب آنکھ بند ہوتی تھی دعا کی بات۔ نماز کے لیے تشریف جا رہے ہیں، راستے میں ایک دعا پڑھتے جا رہے ہیں، طہارت خانے میں تشریف لے جاتے ہیں، پہلے دعا پڑھ کر داخل ہوتے ہیں، جب باہر تشریف لاتے ہیں تو پہلے دعا پڑھتے ہیں، سفر فرمانے کے لیے پہلے دعا پھر سفر اس مقام پر پہنچ کر پھر دعا، اللہ اکبر، کھانا کھانے سے پہلے دعا، کھانا کھانے کے بعد دعا، پانی پینے سے پہلے دعا، پانی پینے کے بعد دعا۔ میرے نبی کی پوری زندگی دعاؤں میں ہے اور ہمارا سینہ ان دعاؤں سے خالی ہے، برکت آئے تو کہاں سے آئے۔ لیجیے میں مختصر بات کرتا ہوں۔ یہ ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام کی ایک جماعت حاصل تھے، اور وہ کون تھے؟ من ضعفاء المہاجرین، جو ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے آئے تھے نا، ان میں سے جو کمزور لوگ تھے، کمزور جسمانی معاشی طور پر، آگے ذکر آئے گا۔ تو حدیث کے ایک ایک جملے سے ہمیں کئی کی مسئلے مل جاتے ہیں۔ ضعفاء المہاجرین سے پتہ چلا کہ یہ حدیث پاک ہجرت کے بعد کی ہے، کیونکہ مہاجر تب بنا جب ہجرت کرے گا۔ پھر دوسرا پتہ چلا یہ بات مدینہ پاک کی ہے، کیونکہ ہجرت کر کے مدینہ پاک ہی کے لوگ جمع ہوئے۔ اور تیسرا یہ پتہ چلا کہ وہ سارے ہی سارے درویش تھے، درویش کاروبار والے نہیں تھے، باغات والے نہیں تھے، ان کی کوئی ملازمتیں نہیں تھی، انہیں شام کو ملا ہے تو صبح نہیں، صبح ملا ہے تو شام کو نہیں، اس لیے کہ ان کا نبی بھی پیٹ شکم مبارک پر دو پتھر باندھ کر انہیں دکھایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ صحابہ کرام کو بڑی بھوک لگی اور فاقہ بے شمار ہو گیا، کئی دن گزر گئے، پیٹ پر پتھر باندھ لیا تاکہ کم از کم ہماری پشت تو سیدھی رہ سکے۔ تو آئے حضور کی خدمت میں، چادر اٹھا کر
دکھایا اپنا شکم مبارک صحابہ نے، تو ایک ایک پتھر بندھا ہوا تھا، میرے نبی نے بھی چادر اٹھا دی، دیکھا صحابہ نے کہ 2 پتھر بندھے ہوئے جی۔ یہ ان کے خاموش سوال کا خاموش جواب تھا، اور اس جواب میں بہت کچھ تھا۔ اس کا معنی یہ ہے میرے دوستو سمجھنا، اس کا معنی یہ ہے میرے صحابہ، یہ نہ سمجھنا کہ تم بھوکے ہو میں گھر سے کھانا کھا کر آتا ہوں، نہیں، کھانا ملے گا تو مل کے کھائیں گے، بھوکے رہیں گے تو مل کے رہیں گے۔ اگر تم نے کھایا میں نے کھایا تم بھی کھاؤ گے، میں بھوکا تم بھوکے، سارے ایک جیسے۔ ایسا نبی نہیں کر سکتا، نبی تو ہاتھ بڑھائے تو جنت کی لٹکتی ہوئی خوشوں کو توڑ سکتا ہے۔ یہ حدیث سے ثابت ہے، میرے پاس حدیث موجود ہے۔ حضور نماز پڑھا رہے تھے اور یوں نماز میں ہاتھ دونوں اٹھائے، پھر ہاتھ پیچھے کر لیے، نماز سے فارغ ہوئے صحابہ کرام نے کہ یا رسول ایسا کبھی بھی نہیں ہوا، نماز تو سکون کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے۔ فرمایا میری نظر گئی جنت میں لٹکتی ہوئے خوشے میں نے دیکھے، میرا جی چاہ میں توڑ کر تمہیں کھلاؤں۔ کیا سمجھے ہو؟ جسے مولوی مجبور سمجھتے ہیں، وہ نبی زمین پر کھڑا ہو کر 7 آسمانوں سے اوپر کی جنت ہے وہاں کے خوشے توڑنے کی طاقت رکھتا ہے۔ ایک شخص نے مجھ سے مسئلہ پوچھا، کہنے لگا جی یہ کنواں ہے جس سے یہودی بھی پانی بھرتے ہیں، عیسائی بھی بھرتے ہیں، مسلمان بھی، کیا جائز ہے؟ میں نے کہا جی یہ جائز ہے، کوئی دلیل؟ میں نے کہا مدینہ پاک میں ایک ہی کنواں تھا، وہ تھا یہودی کا، وہاں سے مسلمان بھی پانی بھرتے تھے، یہودی بھی بھرتے تھے۔ حضور نے فرمایا کون ہے جسے خرید کر وقف کر دے، میں جنت کا ضامن ہوں۔ مجبور نبی جنت کی ضمانت ہم نہیں دے سکتے، جنت کا ضامن ہو۔ عثمان غنی نے خرید لیا، وقف کر دیا۔ وہ شخص کہنے لگا تو حضور تو مجبور تھے۔ میں نے کہا جس کی انگلی سے چشمے جاری ہو سکتے وہ مجبور نہیں ہوتا۔ یہ تو صحیح حدیث سے ثابت ہے نا، ہے نا اتفاق آپ کو میرے ساتھ ہے جی؟ میں کوئی شرک والی بات نہیں کر رہا، میں تو بات حدیث کی کر رہا ہوں۔ جو حدیث سمجھائے وہ عین ایمان ہے، جو قرآن بتائے عین ایمان ہے۔ ایسا ہوا نا کہ سفر کے دوران پورا لشکر اسلام ہے اور پانی نہیں ہے، وضو بھی کرنا ہے، پینا بھی ہے، مویشیوں کو پلانا ہے، کئی کام آتے ہیں، پانی سارے کام کرتا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ پانی نہیں ہے، فرمایا کچھ ڈھونڈو کہیں تھوڑا سا مل جائے۔ ایک پیالے میں حضرت عمر فاروق پانی لائے، فرمایا رکھ دو۔ حضور نے اپنا ہاتھ رکھ دیا، صحابہ کرام دیکھ رہے کہ حضور کی انگلیوں کے درمیان سے چشمے جاری ہیں۔ یہ پانی کیوں منگوایا؟ تاکہ میرا یہ معجزہ یہ اللہ پاک کے اسباب کے تحت رہے، چھپا کر دیا۔ بارکیف یہ مہاجرین صحابہ بیٹھے تھے، وَإِنَّ بَعْضَهُمْ لَيَسْتَتِرُ بِبَعْضٍ مِّنَ الْعُرَاءِ۔ دوسری بات اس سے بھی بڑھ گئی کہ ان کے پاس لباس ہی نہیں، چھوٹی چھوٹی چادریں ہیں، وہ صرف انہوں تہ بند کے طور پر باندھی ہوئی ہیں، اور ایک دوسرے کے پیچھے چھپ کر بیٹھتے ہیں اور چادروں کو پکڑ کر بیٹھتے ہیں۔ قمیص نہیں، ٹوپی نہیں، امامہ کہاں سے آئے جی؟ آج ہم اپنا لباس دیکھیں نا، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ ہم سے بڑی غفلت ہو رہی ہے، بہت کوتاہیاں ہو رہی ہیں، اللہ رحم فرمائے۔ وہ صحابہ کے نبیوں کے بعد پوری کائنات میں ان کے پائے کا کوئی شخص پیدا ہی نہیں ہوا۔ انبیاء کی تو اپنی ایک شان ہے نا، لیکن انبیاء کرام کے بعد پہلی امتوں کے بڑے بڑے ولی گزرے ہیں، وہ بھی بلکہ انبیاء کرام کے جو صحابہ گزرے ہیں وہ بھی میرے نبی کے صحابہ کے پائے کے نہیں ہیں۔ یہ عقیدے کی بات ہے، اسے ذہن میں رکھنا، معمولی بات نہیں ہے۔ میں جوش خطابت میں بات نہیں کر رہا، میں تمہیں حقیقت بتا رہا ہوں کہ پہلے نبیوں کی جو صحابی تھے وہ بھی میرے نبی کے صحابہ کے پائے کے نہیں تھے۔ ایک اور بات بھی کہہ دوں، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا مجھے بلقیس کا تخت چاہیے، بلقیس کا تخت، یہ تو قرآن کی بات ہے نا، مجھے بلقیس کا تخت، ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین، یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ فقیر نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے۔
سلیمان پیغمبر فرماتے ہیں کہ وہ آ رہی ہے، ملکہ سبا آ رہی ہے، اس کے آنے سے پہلے مجھے کون تخت لا کر دیتا ہے؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ ایک جن اٹھا، جن جس سے ہم ڈرتے ہیں، وہ انسان کے پائے کا نہیں ہے جن، انسان کی طاقت کا جن مقابلہ نہیں کر سکتا، انسان ہو صحیح۔ ہم ڈرتے پھرتے ہیں، تعویذ ڈھونڈتے ہیں، دم کراتے ہیں، انسان ہو انسان۔ ابو ہریرہ نبی کا ایک غریب ترین کمزور ترین صحابی ہے، اس نے جن کو پکڑ لیا تھا، نہیں چھوڑا تھا۔ جن بھی نہیں، خود شیطان تھا جو سب کا باپ ہے۔ جس طرح ہمارے آدم علیہ السلام باپ ہے نا، ابو البشر، اس طرح شیطان سب جنات کا باپ ہے، ابو الجن۔ اس کو پکڑ لیا تھا رات کو، انہیں بڑی کوشش کی، فرمایا نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں نبی پاک کی خدمت میں لے جاؤں گا۔ تو وہ جن کہنے لگا آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے میں لا سکتا ہوں۔ آپ نے واقعہ بڑی دفعہ سنا ہے، قرآن کو بار بار پڑھنا چاہیے۔ سلمان صاحب نے فرمایا نہیں، مجھے اسے جلدی چاہیے۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب، وہ اٹھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس میں اعظم تھا۔ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفہ، اے میرے پیغمبر آپ آنکھ بند کریں، کھولے تو تخت حاضر ہوگا۔ یہ میں صرف اتنی بات بتانا چاہتا ہوں کہ سلیمان پیغمبر کی امت کا، ان کا صحابی، ایک ولی اتنی طاقت رکھتا ہے تو میرے نبی کے صحابہ کی طاقت کتنی ہوگی؟ یہ الگ بات ہے کہ سورج نکل آئے تو ستارے گم ہو جاتے ہیں، ہوتے تو ہیں نا، گم ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک کے زمانے میں یہ پوچھتے ہیں لوگ کہ ولیوں کی بڑی کرامتیں بتاتے ہو، صحابہ کی کوئی کرامت نہیں بتاتا۔ میں اس کا جواب دے رہا ہوں، جب سورج ہو تو پھر ستارے چھپ جاتے ہیں۔ نبی کے سورج نبوت کا چمک رہا تھا، نہ ابو بکر نے کوئی کرامت دکھائی، نہ عمر نے کوئی دکھائی، نہ علی نے دکھائی جو اس کرامتوں کے باپ ہے۔ وہ کرامتیں ساری امت کے ولیوں میں تقسیم فرما دی، ورنہ وہ بڑی شان۔ ان کی سب سے بڑی کرامت کیا ہے کہ ان کی زبان پر قرآن ہے اور آنکھوں میں نبی کا دیدار ہے۔ یہ کسی غوث قطب کو بھی نہیں مل سکتی۔ رسول اللہ کا چہرہ مبارک جن کی ہر وقت آنکھوں میں ہو، پتلی کی طرح آنکھ میں بٹھاؤں تجھ کو، نہ کسی غیر کو دیکھوں نہ دکھاؤں تجھ کو۔ پتلی کی طرح آنکھ میں بٹھاؤں۔ اجازت سنو، آج سپیکر نے ہمیں بیزاؤ کر دیا، آواز بار والے نہیں سنتے، مجھے یہ تکلیف ہے، آپ تک تو پہنچ رہی ہے نا۔ سنیے، اجازت اگر ہو، یہ صحابہ کرام عرض کر رہے ہیں حضور کی خدمت میں، اجازت اگر ہو تو آنکھوں میں رکھ لوں، یہ جلوے تیرے رائے گاہ جا رہے ہیں۔ نبی پاک کے سارے جلوے سب صحابہ نے سمیٹے ہیں، اسی وجہ سے اقبال نے کہا تھا سبحان اللہ، عاشقان اوز خوباں خوب تر، خوش ترو زیبا ترو محبوب تر۔ جو نبی کی عاشق ہیں وہ ساری کائنات کے محبوب ہیں۔ عاشق ہونا الگ صفت ہے، محبوب ہونا الگ صفت ہے، لیکن نبی کی یاروں میں یہ کمال ہے، جو نبی کا عاشق ہے وہ سب کا محبوب ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی کے ایک صحابی دہیہ قلبی ان کا نام ہے، جبریل جب بھی آتے تھے ان کی شکل و صورت میں آتے تھے۔ جبریل کو پتہ تھا کہ میں عالم ملکوت میں تو بڑی شان والا ہوں، لیکن اس قرۂ خاک پر آؤں گا تب میری شان بنے گی کہ نبی کے پسندیدہ شکل میں آؤں، اور وہ دہیہ قلبی تھے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ سب غریب صحابہ تھے۔ وَقَارِئٌ يَقْرَؤُ عَلَيْنَا، ایک قاری ہمارے پاس قرآن پاک کی تلاوت کر۔ اب پتہ چلا کہ مجلس کیسی تھی، سب صحابہ قرآن سن رہے ہیں، ایک قرآن پاک پڑھ رہے ہیں۔ یہ مسئلہ بھی یاد رکھو، اگر بہت سے آدمی مل کر قرآن پڑھیں تو آہستہ پڑھیں، اگر سارے اونچی آواز سے نہ پڑھیں۔ عام طور پر حافظ صاحبان ختم کرتے ہیں نا قرآن پاک کا تو سارے اونچی آواز سے پڑھیں، یہ منع ہے۔ آہستہ قرآن، جماعت کی صورت میں قرآن پڑھا جائے تو آہستہ پڑھا جائے، بلند آواز سے نہ پڑھا جائے۔ سبحان اللہ۔
تو کیا ہو رہا تھا جی وہاں؟ کہ ڈرامہ دیکھا جا رہا تھا. ہائے ہائے، پہچان اپنے آپ کو، تو کیا ہے، تجھے کیا کچھ ملا ہے، اس کی قدر کر. قرآن جیسی کتاب 1.25 لاکھ پیغمبروں کو نہیں ملی، ان کی امتوں کو نہیں ملی، ہمیں مل گئی. ہم کتنے خوش نصیب ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں، قرآن جیسی کتاب ملی. تو ایک قاری قرآن پاک پڑھ رہا تھا، سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آ کر کھڑے ہو گئے مجلس پر. اب ادب کا تقاضا ہے، جو قرآن پڑھنے والا تھا وہ خاموش ہو گیا، اس نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا. یہ بھی تو سوال ہے، اب قرآن کیوں بند کر دیا ہے؟ نبی آگے تو کیا آگے بیٹھ جائے گا؟ نہیں، قرآن کی اپنی شان ہے اور صاحب قرآن کی اپنی شان ہے. کون جانتا تھا کہ قرآن کو؟ اگر نبی نے کہتا یہ قرآن ہے، میرے رسول نے کہا یہ قرآن ہے، ابو بکر علی نے کہا یہ قرآن ہے. اللہ اکبر. اور یہ بھی تمہیں یاد ہے، میرے نبی تشریف لائے، ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے، نماز کو چھوڑ کر پیچھے آ گئے. جب پانی آ جائے پھر تیمم ختم ہو جاتا ہے، پانی ہو پھر تیمم جائز نہیں ہے. نبی کے ہوتے نہ کوئی مصلی پر کھڑا ہو سکتا ہے، نہ صاحب قرآن کی موجودگی میں ان کی اجازت بغیر کوئی قرآن پڑھ سکتا ہے. نبی آئے، صحابہ خاموش ہو کر بیٹھ. یہ ادب کا تقاضا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیا کر رہے تھے؟ ما کنتم تصنعون، تم کیا کر رہے تھے؟ منظر سارا دیکھ لیا، قرآن پڑھنے والوں کو بھی سن لیا، پھر پوچھا تم کیا کر رہے تھے. اس کا مطلب ہے کہ تم جو جواب دو گے اس کے بعد میں تمہیں کچھ انعام دوں گا. یہ گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے. اللہ نے پوچھا موسیٰ علیہ السلام سے، ما تلک بیمینک یا موسیٰ، 6 فٹ کا عصا ہے، ڈنڈا ہے، کوئی سوئی تو ہے نہیں. اللہ جو جنگل میں رات کے وقت تاریکی میں چیونٹی چلتی ہے، اس کے چلنے کی آواز بھی سنتا ہے، دیکھتا ہے. اسے موسیٰ کلیم اللہ کا ڈنڈا نظر نہیں آ رہا. ما تلک بیمینک یا موسیٰ، یہ بھی پتہ ہے کہ دائیں ہاتھ میں ہے، بائیں ہاتھ میں نہیں. پھر رب پوچھتا کیوں ہے؟ پیار کر رہا ہے، پیار کر رہا ہے. موسیٰ جواب دو. موسیٰ علیہ السلام اتنا نہیں کہا ہی عصای، یا اللہ یہ میرا عصا ہے، اتنا نہیں کہا. ہی عصای اتوکا علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری. یا اللہ یہ میرا عصا ہے، میں بکریوں کے لیے پتے جھاڑ لیتا ہوں، میں تھک جاؤں تو ٹیک لگا لیتا ہوں، میں اس سے اور بھی کام کرتا ہوں. پوچھنے والے پوچھتے ہیں کلیم اللہ کی روح سے، یہ اتنا لمبا کیوں جواب دیا ہے؟ جواب دے رہے ہیں آج مجھے رب نے خطاب سے مخاطب کر کے عزت بخشی ہے. میں نے کہا ذرا بات کو لمبا کر دے، بات کو لمبا کیا نا. اللہ اکبر. حضور نے پوچھا ما کنتم تصنعون، تم کیا کر رہے تھے؟ صحابہ کرام عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر قربان جائیں، ہم قرآن پاک سن رہے تھے، ہم قرآن پاک سن رہے تھے. تم کیا سن رہے ہو؟ تم کیا سن رہے ہو؟ آج حدیث سن رہے ہو، پچھلے جمعے قرآن سن رہے تھے. بس یہی تو ہماری 2 آنکھیں ہیں، یہی تو ہمارا نور ہے. ایک ہاتھ میں قرآن، ایک ہاتھ میں حدیث. یاد رکھ لے میرے دوست، کامل وہ ہے جو قرآن و حدیث کی دیکھ کر اپنے قدم اٹھائے. وہ بھنگ پینے والے، نشے والے، انگوٹھیاں پینے رکھنے والے، اور لمبے لمبے بال اور گندے رہنے والے اور نماز کو فالتو سمجھنے والے، وہ تیرا مرشد وہ بابا نہیں ہو سکتا. وہ چور ہے، وہ ڈاکو ہے، نبی کا باغی ہے، قرآن کا باغی ہے. اس کو دھکے مار اور اس کے پاس آ جا جس کے ہاتھ میں قرآن و حدیث ہو. اللہ اللہ پاک مجھے ایسا بنا دے جیسا تمہارا گمان ہے. اللہ مجھے ایسا بنا دے. یہ قرآن رب کا قرآن کہہ رہا ہے.
وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اے ایمان والے اس کے پیچھے نہ چل جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے۔ جو غافل ہے، دنیا دار ہے، جیب پر نظر رکھتا ہے، پوچھتا ہے تیرا بھائی تیرا بیٹا باہر کہاں ہے، کیا چیز وہاں سے مجھے مل سکتی ہے، وہ دنیا دار کمینہ ہے، وہ خدا کا طالب نہیں دنیا کا طالب ہے۔ اللہ کے طالب ان چیزوں سے مستغنی ہوتے ہیں۔ کچھ تو دیکھا کرو نا، تعویذ لینے کے لیے، دم درود کرانے کے لیے ٹھگ پیروں کے پاس جاتے ہو جن کے پاس علم نہیں، عمل بھی نہیں، اور عقیدے کو انہیں پتہ ہی نہیں عقیدہ کیا چیز ہوتا ہے، نہ وضو کیا نہ کبھی غسل کیا۔ ایسے لوگوں سے بچو۔ کن کے پاس جائیں؟ قرآن سے پوچھو۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، قرآن کہتا ہے میرے رب نے فرمایا جو میری طرف رجوع کرنے والے ہیں ان کے پیچھے چل، جہاں وہ جائیں گے تو بھی چلا جائے گا۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو میری طرف رجوع کرنے والے ہیں نا، اللہ فرماتا ہے جن کی راتیں کیسے گزرتی ہیں؟ تتدافع جنوبهم عن المضاجع، جن کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں۔ یدعون ربهم بالغداة والعشی، رات ہو دن ہو صبح ہو شام ہو بہار ہو خزاں ہو صحت ہو بیماری ہو سفر میں ہو حضر میں ہو، اے اللہ تجھے ہی پکارتے ہیں۔ یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہ، یہ ٹھگ مرید بھی چلے کاٹتا ہے، یہ بھی تسبیح کو چکر دیتا رہتا ہے۔ تسبیح پھڑی ہی، تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، کی لینا تسبہ پھڑ کے ہو چلے کٹے کچھ نہیں کھٹیا، کی لینا چلے وڑ کے ہو۔ عارف لوگ بتاتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، ساری بات دل کی ہے۔ تیرا دل کے دروازہ کھل جائے اور یار کی طرف تیرا دل متوجہ ہو جائے، ادھر سے جلوے آئے، تیرا اندر روشن ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ یدعون ربهم بالغداة والعشی، رات دن اپنے رب کو پکارتے ہیں، رب کو پکارتے ہیں۔ ساری دنیا سو جاتی ہے، ساری دنیا سو جاتی ہے، وہ مصلی بچھا لیتے۔ ہاں، حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ کو یاد ہونا چاہیے، میں نے بڑی مرتبہ بیان کیا ہے، آپ فرماتے ہیں لوگوں کی صبح اس وقت ہوتی ہے جب سورج طلوع ہوتا ہے، ہماری صبح اس وقت ہوتی ہے جب یہ ڈوب جاتا ہے۔ یہ ہے عاشقوں کی بات، یہ ہے عاشقوں کی بات۔ سبحان اللہ۔ سخت سردی ہے، بارش ہو رہی ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، یہ بوڑھا اللہ کا نیک بندہ بستر بچھا ہوا ہے، اس پر ہاتھ پھیر کر کہتا ہے تو بڑا نرم ہے، تو بڑا گرم ہے، پر جنت میں رب نے جو میرا بچھایا تو اس سے بھی زیادہ نرم اور گرم ہے۔ میں مصلی پر رات گزاروں گا، رات گزاروں گا۔ وہ لوگ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہم کہاں وہ کہاں، ہم تو ایک ولی کے قدموں کی خاک کو نہیں پہنچ سکتے۔ میں اس ملا سے بڑا حیران ہوں جو کہتا ہے انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح، نبی کہہ رہا ہے۔ ایک بات عرض کروں، جو یہ کہتا ہے نا کہ نبی ہماری طرح ہے، کہتے ہیں، میں نے اپنے کانوں سے سنا۔ میں سفر پر تھا تو وہاں ایک صاحب بیٹھ کر درس دے رہے تھے، میں پاس نماز پڑھ رہا تھا، میں نماز پڑھ رہا تھا تو سن رہا تھا کیا فرما رہے ہیں۔ یہ فرما رہے ہیں نبی ہماری طرح ببشر ہے، سارا علم ایک طرف، قرآن و حدیث میں جو کچھ ہے وہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہے، یہی بات بیان کرنے والی ہے۔ تم بیٹھے والے سن جماعت کہ نبی کو خدا سمجھتے ہو؟ نہ بولو نا، خدا کا بیٹا سمجھتے ہو؟ خدا کا جز سمجھتے ہو؟ خدا کا شریک سمجھتے ہو؟ فرشتہ سمجھتے ہو؟ جن سمجھتے ہو؟ کیا سمجھتے ہو؟ پھر یہ مسئلہ بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا چلو کہہ ہی لیا کہ نبی ہماری طرح ہے، اس فکر کو ذرا دوسری طرح پڑھو، میں نبی کی طرح کہہ سکتا ہے؟ جی نہیں، یہ ہاتھ میرا اس ہاتھ کی طرح ہے تو یہ ہاتھ میرا اس ہاتھ کی طرح ہے۔
اس جاہل کو اتنا پتہ نہیں کہ میں یہ تو کہہ رہا ہوں نبی ہماری طرح ہے، یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ میں نبی کی طرح ہوں۔ پھر مثلیت کہاں گئی؟ مثلیت ختم۔ یہ ایک راز کی بات ہے۔ یہ آیت کریمہ متشابہات میں سے ہے۔ متشابہات وہ آیات ہوتی ہیں جن کا معنی معلوم ہوتا ہے، مراد معلوم۔ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یہ ہے وجہ اللہ، یہ ہے چہرہ۔ اللہ کا چہرہ کیسا ہے؟ ناک کان ہے؟ نہیں۔ اس لفظ کا معنی عربی لغت میں موجود ہے، ہم جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کی مراد کیا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں، اس لیے اس کو متشابہات میں استعمال کریں۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ، یہ آیت بھی متشابہات میں سے ہے۔ اس کا معنی معلوم ہے، اللہ کی اور نبی کی مراد معلوم نہیں، لہذا خاموش آگے گزر جائے۔ بشر کا سایہ ہوتا ہے، نبی کا سایہ نہیں۔ بشر کے وجود سے پسینہ آئے بدبو پھیلتی ہے، محمد عربی کے بدن سے پسینہ آئے خوشبو پھیلتی ہے۔ کیا کہو گے؟ میرا نبی اگر ریت پر قدم رکھتا ہے کبھی کبھی قدم مبارک کا نشان نہیں پڑتا، اور میرا نبی کبھی پتھر پر قدم رکھتا ہے نشان پڑ جاتا ہے۔ کیا معاملہ ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ سمجھاؤ کو کوئی نہیں سمجھا سکتا۔ بیت الخلاء سے حضور باہر تشریف لائے، عائشہ صدیقہ اندر گئی، واپس آئی، یا رسول اللہ بیت الخلاء میں آپ رفع حاجت فرمانے گئے تھے؟ فرمایا ہاں، لیکن میں نے تو یہاں کچھ نہیں دیکھا، خوشبو ہی خوشبو آتی تھی۔ فرمایا زمین کو حکم ہے کہ انبیاء کرام کے جو فضل ہیں ان کو نگل جایا کر۔ جی ہائے ہائے، نہیں سمجھا تو نے اپنے نبی کو، کلمہ تو پڑھ لیا، نبی کو سمجھ بھی صحیح نا۔ قربان جائیے، خاک پر ریت پر قدم کے نشان نہیں پڑ رہے، پتھر پر نشان۔ میں نے خود آپ کے پتھر کا نشان مبارک دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ پتھر پر مقام ابراہیم جا کر دیکھ لو، رب تو اپنے نبیوں کے قدموں کے نشان بھی محفوظ رکھتا ہے، اپنے دوستوں کے قدموں کے نشان بھی محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو وقت ختم ہو گیا، حدیث باقی ہے۔ نبی پاک نے جو اس کے جواب میں فرمایا نا، اللہ تعالیٰ توفیق دے گا انشاءاللہ آئندہ جمعے میں عرض کروں گا۔ اتنا تو سمجھ لیا نا کہ صحابہ انبیاء ازواج مطہرات کی کیا مصروفیت ہے؟ سبق ہے نا۔ گھر میں کیا مصروفیت ہے؟ صوفے پر بیٹھ جانا، ٹی وی لگا لینا، جی دیکھتی رہنا، خیرات کے 10 11 12 بج جائے۔ اللہ میرے، اے اللہ میرے، ہمیں پکا مسلمان بنا، سچا مسلمان بنا، ان بدعوں سے ہمیں بچا۔ یہ تو ازواج مطہرات کی مصروفیت ہے۔ صحابہ کی کیا مصروفیت ہے؟ مسجد نبوی میں اکٹھے ہو کر قرآن پڑھتے، گھر میں بھی قرآن، مسجد میں بھی قرآن، سفر میں قرآن، حضر میں قرآن۔ میرا نبی قرآن پڑھ رہا ہے، او مکے سے باہر ریت پر بغیر مصلی کے، بغیر صفوں کے، صبح کا وقت، اور مکہ مکرمہ کی صبح بڑی پیاری ہوتی ہے، مدینہ پاک کی اس سے بھی پیاری ہوتی ہے۔ یہ مشاہدے کی بات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحابہ ساتھ ہیں، حضور نے فرمایا نماز پڑھے، صاحب پڑھ گئی، حضور نے نماز شروع فرما دی، قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ کیا پڑھا؟ قرآن پڑھا۔ نبی نے کیا پڑھا؟ اور جن آگے پیچھے دوڑتے پھرتے تھے ان کی کانوں میں آواز آئی، قرآن بتاتا ہے اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ جنوں کے کانوں میں قرآن کی آواز اور نبی کی آواز پہلی مرتبہ آئی، بڑی لذت والی ہے یہ بات، بڑا پیارا قرآن ہے۔ سمجھ آؤ آؤ، جنوں کو بلایا، آؤ سنو، یہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ یہ بچے قرآن پڑھتے ہیں چھوٹے چھوٹے جب بیٹھ کر،
کبھی جی چاہے کہ ان کے پاس بیٹھ جائے، کسی کو بلائے، آؤ بھائی دیکھو، آؤ سنو، قرآن پڑھ رہے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے 10 سال کے، کبھی کہا ہے؟ ذوق ہی نہیں، ذوق ہی نہیں۔ یہ تو ہم بتا سکتے ہیں فلاں دکان پر یہ چیز اچھی ملتی، جاؤ تم بھی خرید کر لاؤ، یہ تو ہمارے قرآن کے ساتھ دلچسپی۔ اللہ اکبر، میرے نبی کے وہاں قدم لگے، وہاں مسجد بن گئی، وہی مسجد جن کہلاتی ہے، مشہور ہے نا، آپ نے سنا ہے کہ وہ شہزادہ نبی کے کندھوں پر سواری کرنے والا، سجدوں کو لمبا کرنے والا، علی کے گود میں کھیلنے والا، خاتون جنت کی چھاتی سے چمٹ کر دودھ پینے والا امام حسین نیزے پر چڑھ کر بھی قرآن پڑھ رہا ہے۔ سنا ہے آپ نے، علماء نے بیان کیا ہے، قرآن پڑھانا، نیزے پر بھی چڑھ کر قرآن پڑھا، یہ بتا دیا ہماری قربانی قرآن کے لیے، ہمارا سفر قرآن کے لیے، ہمارا ایثار قرآن کے لیے، ہمارا جینا مرنا قرآن کے لیے، کٹ مریں گے قرآن پاک کے قانون کے لیے، جھنڈا بلند رکھیں گے۔ یہ صحابہ کرام کی شان ہے، جس ملک میں گئے، جس بستی میں گئے، قرآن پڑھا، قرآن سمجھایا، راتوں نمازوں میں، سجدوں میں، دعاؤں میں، اٹھتے بیٹھتے قرآن قرآن قرآن۔ چلیے جی، اب میں آپ سے رخصت لیتا ہوں، ایک سورت کی فضیلت سن لو، سورہ اخلاص۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 5 آیتیں ہیں نا، اس کی کیا فضیلت ہے، نہیں بیان ہو سکتی۔ ایک فضیلت جو آپ کے معمول میں آ سکتی ہے، میرے پاک نبی نے فرمایا نماز کے بعد جو آدمی 10 دفعہ بس 10 دفعہ یہ سورہ اخلاص پڑھے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا ایک گھر بنائے۔ فرمایا 20 دفعہ پڑھے 2 گھر بنے، 30 دفعہ پڑھے 3 گھر بنے۔ بحریہ ٹاؤن میں مکان بنانا مشکل ہے، میرے نبی کے قدموں کی خاک تو فیل جنت میں مکان بنانا آسان ہے۔ سبحان اللہ، میرے نبی نے دروازہ کھول دیا۔ دوستو، یہ رحمت تقسیم ہو رہی ہے، جتنی دہاکے، جتنی دہائیاں سورہ اخلاص کی پڑھتے جاؤ، اللہ پاک تمہاری کوٹھیاں بناتا جائے گا، لان بھی بنیں گے، پودے بھی لگیں گے، پھول بھی ہوں گے، جنت میں شہد کی نہر، دودھ کی نہر، شراب کی نہر، پاک شراب، شراباً طہورا، پانی کی نہر۔ شراب طہورا سے مجھے یاد آ جاتی ہے بات قرآن کی، کیا فرمایا، یہاں تم کسی کے پاس مہمان جاتے ہو، تمہارا دوست ہے، گھر میں کوئی آ جاتا ہے، تم اسے کچھ پلاتے ہو اپنے ہاتھوں سے، ملازم کو کہتے تو وہ پلاتا ہے، جی بس اتنی ہے نا، یا تمہارا کوئی خادم پلائے گا یا تم پلاؤ گے بس۔ لیکن جو جنت میں جائیں گے، جو جنت میں جائیں گے، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، میرا رب خود فرماتا ہے کہ تم جب آؤ گے تمہارا رب تمہیں شراب طہور اپنے دست مبارک سے پلائے گا۔ قدر فرمائی کہ نہ فرمائی، تیرے سجدوں کی، تیری باتوں کی، تیرے زہد و تقوی کی، تیری ریاضت کی، تیرا عمرہ، تیرا حج، تیرا صدقہ، تیرا خیرات، اس کی قدر رب نے فرمائی، اس سے بڑی کیا ہو سکتی۔ رب کے فرشتے تھوڑے ہیں، غلمان جو جنت کے تھوڑے ہیں، حوریں تھوڑی ہیں۔ رب فرمائے ہاں ان کو پلاؤ، نہیں، فرمایا یہ ان بندوں نے زندگی میرے نام پر وقف کی ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے میرے حبیب اعلان فرما دیجئے کہ میری نمازیں، میری قربانی یعنی بدنی عبادت، مالی عبادت، میرا جینا، میرا مرنا صرف اللہ کے لیے ہے۔ یہ ہے تیری زندگی کا منشور، اس پر کار بند ہو جا، اس پر ثابت قدم ہو جا، تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں رب کا قرآن سچا ہے، جنت میں انشاءاللہ رب کریم اپنے دست ناز سے کیا پلائیں گے؟ سورہ دہر کھول کر پڑھ لینا، یہ سورہ دہر کی آیت ہے۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ، ان کا پروردگار، کوئی حور نہیں،
کوئی فرشتہ نہیں، غلمان نہیں، وسقاہم ربہم، ان کا رب ان کو پلائے گا۔ کیا پلائے گا؟ شرابا طہورا، یہ شراب گندی ہے، یہ شراب نجس ہے، اس سے نشہ آتا ہے، اس سے دماغ مختل ہو جاتا ہے، اس سے عقل پر پردے آ جاتے ہیں، اس سے جگر متاثر ہوتا ہے، اس سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، پینے والے کو 80 کوڑے لگائے جاتے ہیں حد کے طور پر۔ وہ شراب طہور ہے، پینے والے کو راحت ملے گی اور کوئی خرابی نہیں ہوگی۔ وَسَقَاهُمْ، یاد رکھو ایک یہی عید اگر تمہارے پیش نظر ہونا، انشاءاللہ صراط مستقیم پر قدم چلے گا کہ میں نے اس منزل کو پانا ہے، اس منزل کو پانا ہے جب اللہ پاک مجھے کیا فرمائے گا؟ قولم سلام قولم من رب الرحیم، سلام سورہ یاسین، سلام قولم من رب الرحیم۔ جنتی جنت میں جائے گا تو رب فرمائے گا، سلام فرمائے گا۔ بڑے تو سلام کا جواب بھی نہیں دیتے، اور جو سب سے بڑا ہے وہ کہتے تم آؤ تو صحیح، میں تمہیں سلام بھی کہوں گا۔ نزلا من غفور الرحیم، جو غفور بھی ہے رحیم بھی ہے، وہ تمہاری میزبانی کرے گا۔ ایک غریب آدمی کیا کسی کی میزبانی کرے؟ کوئی امیر آدمی ذرا اس سے بڑھ کر کرے گا۔ اگر ملک کا وزیر اعظم تمہاری دعوت کرے تو نہ جانے کتنے کھانے پکائے گا، ایسا ہے نا۔ اور جب رب دعوت کرے گا، خود فرماتے ہیں نزلا من غفور الرحیم، میں دعوت کروں گا تمہاری، جنت میں آؤ گے، اور دعوت کے علاوہ تمہیں کیا انعام دوں گا؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تم خواہش کرو گے نا وہی پوری کی جائے۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر جنت میں اگر ہم کھیتی باڑی کرنا چاہیں، فرمایا کھیتی باڑی ہوگی لیکن اس دنیا کی طرح نہیں، یہاں تو بیج ڈال دیا، فارغ ہو گئے، پانی لگاتے رہے، موسم کا انتظار کرتے رہے، وہاں بیج ڈالو گے ساتھ ہی فصل تیار ہو جائے گا۔ یہ میرے نبی کی مجلس کی بات ہے، کیسی پیاری مجلس ہوتی، صحابہ کیسی باتیں سنتے تھے، کتنی بے تکلفی تھی۔ ایک مہاجر صحابی بول اٹھا، بڑی جرت، نبی اخلاقی جرت دیتے ہیں، نبی روب داب کے ساتھ کسی کو دبا کر نہیں رکھتے، پیار اور محبت کی فضا میں اپنے صحابہ کو رکھا کرتے تھے، لیکن جب سبق دینا ہوتا تھا تو پھر بڑی، یہی تو ہمیں حضرت رسول ہے، کھلاؤ سونے کا نوالا دیکھو شیر کی نظر، ہر باپ اپنے بے اولاد کے لیے ایسا ہی ہوتا بھی تربیت ہو سکتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس بڑی پیاری ہوتی تھی۔ جب اس صحابی نے پوچھا نا، وہ انصاری تھے اور انصار کا پیشہ تھا کھیتی باڑی، باغات تھے، فصل ہوتے تھے، برداشت کرتے تھے۔ وہ صحابی نے، انصاری نے پوچھا جناب وہاں کھیتی باڑی بھی ہوگی؟ حضور نے فرمایا ہوں گی، بیج ڈالو فصل فوراً تیار۔ ایک مہاجر صحابی بولے یہ ہم تو نہیں خواہش کریں گے، تم ہی خواہش کرو گے۔ حضور ہنس دیے، یعنی حضور کو خوش کرنے کے لیے ایسی بات صحابہ کر دیا کرتے تھے۔ ایک خیمے میں حضور تشریف فرماتے، خیمہ چھوٹا سا تھا، پہلے بھی حدیث بیان کی ہے۔ ایک بڑے قداور صحابی ساری قداور تھے، ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی، بڑے کوی شیر دل، ہماری طرح نہیں چائے پی پی کر، بسکٹ کھا کھا کر اور فلودے کھا کھا کر کمزور ہوئے ہیں، نہیں، ایسی غذا نہ کھاؤ۔ غذا کی دو خوبیاں ہیں، جسم میں طاقت پیدا کرے اور بھوک بھی مٹائے۔ جی جو غذا ہوگی نا دوزخیوں کی، اس میں یہ دونوں باتیں نہیں ہوگی، لا یسمن ولا یغنی عن جو، قرآن فرماتا ہے وہ دوزخی کھائیں گے، جسم میں طاقت بھی نہیں ہوگی، بھوک بھی نہیں مٹے گی، اور مانگیں گے اور مانگیں گے۔ میں یہاں سے ایک نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں قرآن کی اس آیت کی روشنی میں، کہ وہ غذا نہ کھاؤ جس سے نہ جسم میں طاقت پیدا ہو اور نہ ہی بھوک مٹے۔ آئس کریم کھاتے ہو نا، سردیوں میں بھی کھاتے ہو، یہ بھوک مٹاتی ہے؟ نہیں۔ دہی بھلے کھاتے ہو نا، بچے کیا کھاتے ہیں؟ چپس۔ سیب نہیں کھانا، کیلا نہیں کھانا، انار نہیں کھانا، چپس کھاتے ہیں۔ ایک اور کیا ہوتے ہیں؟ پاپڑ ہوتے ہیں، پاپڑ۔ اس سے کیا بنتا ہے؟ معدے میں کیڑے پیدا ہوتے ہیں، تفن پیدا ہوتے ہیں۔ وہ کھانے والی انجیر ہے، پینے والا دودھ ہے، کھانے والی کھجوریں ہیں،
پینے والا زیتون ہے، نبی نے فرمایا یہ استعمال کرو، بالوں پر بھی یہی لگاؤ۔ میرے نبی نے بڑی بڑی چیزیں ہمیں عطا فرمائی ہے، خواہ گھٹیا چیزیں ہی کھانی ہیں۔ ہاں تو بات یہ تھی کہ صحابی بڑے قداور تھے، خیمہ چھوٹا تھا، باہر آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آ جاؤں؟ فرمایا آ جاؤ، چونکہ حضور تنہا بیٹھے تھے اور صحابہ کی خواہش ہوتی تھی کہ حضور کو خوش رکھے، خوش رکھے، ہر مرید کی خواہش، ہر اولاد کی خواہش، والدین کو خوش رکھنا، بوڑھے ہو جائے زیادہ خوش رکھنے کی کوشش کرنا، ہر وقت دائیں بائیں پانی، ابا جی پانی پیئیں گے، دودھ پیئیں گے، چائے پیئیں گے، کپڑے تبدیل کرنے یہ میں لاتا ہوں، یہ تبدیل کر لو، تو یہ تکیہ ذرا پیچھے رکھ لو، یہاں بیٹھ جاؤ راحت ملے گی، اے سی چلا دوں، پنکھا چلا دوں۔ یعنی اولاد کو والدین کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ساری زندگی اس بوڑھے باپ نے تیرے اوپر خرچ کیا ہے، اب اس کے وسائل نہیں، جان طاقت نہیں، جیب خالی ہے، اب تیرا فرض ہے اسی طرح اس باپ کی اپنی ماں کی خدمت کر، انہیں خوش رکھ۔ شاگرد استاذ کو خوش رکھے گا، استاذ کے سینے میں جتنا علم ہے شاگرد کے طرف منتقل کر دے گا۔ پیر مرید اگر پیر کو خوش رکھے گا، پیر کا جی چاہے گا میرے اندر جو غیبی نور ہے میں اپنے مرید کے سینے میں بھر دوں۔ ہاں شاہ سلیمان توسوی نے شمس العارفین بنایا، شمس العارفین نے میر علی شاہ بنایا، کچھ کیا ہے نا۔ خواجہ معظم الدین نے جوتے سیدھے کیے ہیں، وضو کرایا ہے، رات کو دبایا ہے اور ہر خیر کا خیال رکھا ہے۔ فرمایا میرے 3 بیٹے نہیں، چوتھا بیٹا معظم الدین ہے جو میرا پردادا ہے۔ ہاں دوستوں میں یہ بات کر رہا ہوں کہ بزرگوں کی دعائیں لینے کے لیے ان کی خدمت کیا کرو۔ وہ بڑے صحابی تھے قداور، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اندر آ جاؤں؟ فرمایا آ جاؤ۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں سارا ہی آ جاؤں؟ حضور مسکرا دی، فرمایا تو سارے ہی آ جاؤ۔ جس نے نبی کو خوش کیا اللہ کو خوش کیا، جس نے اللہ کو خوش کیا اللہ نے اسے دونوں جہان سوار دیے، بنا دیے۔ قبر میں اسے کوئی فکر نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ روم کا ایلچی آیا، اس نے پوچھا کہ تمہارے خلیفے کا محل کہاں ہے؟ انہوں نے کہا خلیفہ اور محل ہمارے ہاں تو کوئی محلات نہیں، میں عمر سے ملنا چاہتا ہوں، وہ تمہارا خلیفہ ہے امیر المومنین۔ ہاں باہر جنگل میں چلے جاؤ، ڈھونڈو کسی درخت کے نیچے لیٹے ہوں گے۔ آج کل کے چھوٹے سے منصب والے بھی 10 گاڑیاں آگے 10 گاڑیاں پیچھے۔ اللہ تیرے ملک کو یہ حکمران کھا گئے۔ یہ نہیں کہ اب کوئی نیا آئے گا اور وہ جو گانے گا رہا ہے اور عورتوں کو وہاں نچا رہا ہے یہ آئے گا تو تیرے گھر میں پکے پکے کھانے کسی اچھے ہوٹل سے رات دن آتے رہیں گے؟ نہیں، سارے کھوٹے سکے ہیں۔ جب تک تو نہیں اچھا نہیں ہونا کوئی حکمران اچھا آ سکتا ہی۔ لکھ لے میری بات، قوم اچھی ہوگی حکمران اچھے ہوں گے، قوم کے اعمال گندے ہوں گے حکمران ایسی ہوں گے۔ کھانے ہم بھی کھا رہے ہیں، جو بھی ملازم ہے کھا رہا ہے محکمے کو، میں ممبر پر بیٹھ کر بات کر رہا ہوں، جو بھی ملازم ہے جس محکمے میں ہے وہ قوم کو بھی کھا رہا ہے محکمے کو بھی کھا رہا ہے۔ مخلص ہے؟ ہم خود مخلص نہیں ہیں۔ باہر چلا گیا، دیکھتا دیکھتا ایک درخت کے نیچے دیکھا کہ درہ سر کے نیچے دیکھا عمر سویا ہوا ہے، نہ کوئی پہرے دار، نہ کوئی سیکورٹی والا، نہ کوئی گن مین، نہ کوئی نگران، نہ بستر، نہ تکیہ، کچھ بھی نہیں۔ دور کھڑا ہو کر دیکھ کر، روب تو بڑا تھا نا عمر کا، بڑا روب تھا، دور کھڑا ہو کر کہتا ہے ہاں بھائی تو اس طرح سوچ سکتا ہے، ہمارے حکمران اس طرح نہیں سوچ سکتے۔ کیوں؟ تو عدل کرنے والا ہے، عدل کرنے والا ہے۔ عدل والے کو کوئی فکر نہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں کہ ہم گیٹ پر کوئی ریفل والا گن مین کھڑا کریں، ہمیں کوئی فکر نہیں، کیونکہ ہمارا خون حسین کے خون سے زیادہ قیمتی ہے، اور جو بری نیت سے آئے گا وہ یزید سے زیادہ ظالم نہیں ہوگا۔ لہذا جو دن مقرر ہے اس دن پر جو ہونا ہے وہ کر رہے گا۔ ہاں ہمارے صدر سیکورٹی میں اڑ گئے، نہ زمین ملی نہ آسمان ملی، تھی نہ سیکورٹی، کدھر گئے؟
جنہوں نے کہا تھا میری کرسی بڑی مضبوط ہے، وہ کرسی ہوا منصورہ ہو گئی، کدھر گئی؟ کرسی نشین کدھر گئے؟ حاکم کدھر گئے؟ حکومت کدھر گئی؟ قانون کدھر گیا؟ منصوبے کہاں گئے؟ ہاں، فرعون 400 سال زندہ رہا، سر کو درد نہیں ہوا، آج بھی لاش مصر میں اس کے پڑی ہوئی دیکھ سکتے ہو۔ رب نے کہا میں تجھے غرق کروں گا لیکن تجھے بطور نشانی عبرت تیرا میں وجود باقی رکھوں گا۔ جو بھی آیا مٹنے کے لیے آیا، جو نقش ابھرا مٹنے والا ہے۔ مرزا غالب کا شعر سن لو، پھر جمعہ پڑھتے ہیں۔ اس نے اپنے دیوان کے لیے پہلا شعر جو لکھا، اس کا کلم بڑا پیارا ہے، بڑا پیارا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ نقش فریادی ہے کس کی، شوق یہ تحریر کا۔ یہ سب نقش ہے، میرا نقش ہے، تمہارا نقش ہے۔ نقش فریادی ہے کس کی، شوق یہ تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا۔ یہ ہمارے جو پیکر ہیں یہ کاغذی ہیں، موت کا ہلکا سا جھونکا آئے گا یہ تار تار ہو جائے گا۔ ہاں، جنہوں نے اللہ کی راہ میں جانیں دے دی ہیں وہ قبر میں بھی زندہ ہیں۔ رب فرما رہا ہے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، یہ مردہ نہیں، یہ زندہ ہیں۔ جب اس امت کا ایک ولی جان دے کر زندہ ہے اور جس نبی کے قدموں پر مر رہا ہے وہ نبی اس سے 1000 درجہ زندہ ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ تو زندہ ہے واللہ، قسم کھا کر، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ اور ایک بات کہہ کر اٹھتا ہوں، جڑ تو زمین میں ہوتی ہے، تنا اوپر ہوتا ہے، شاخیں اس سے اوپر پھیلتی ہیں، پتے آتے ہیں۔ جی، پتے کو دیکھ کر جو عالم شہود میں ہے، یہ عالم مشاہدہ ہے، پتا عالم شہود میں ہے، جڑ عالم غیب میں ہے۔ پتے کو دیکھ کر جو عالم غیب میں ہے، جہاں تک تمہاری رسائی نہیں، اس کا پتہ چلا لیتے ہو کہ پتا سبز ہے، شاخ سبز ہے، جڑ ٹھیک ہے نا؟ مسئلہ سمجھے؟ پتا خشک ہو گیا، شاخیں خشک ہو گئیں، پتے گرنے لگ گئے، پھل آتا ہی نہیں، شاخیں خشک ہو گئیں، سمجھ لے جڑ خشک ہو گئی۔ جی، تیری زبان پر میری زبان پر کلمہ آتا ہے، درود آتا ہے، قرآن پڑھتے ہیں، سجدے دیتے ہیں، صدقے کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکاتیں دیتے ہیں، یہ پتے ہیں، جڑ محمد مصطفیٰ ہے۔ یہ بہاریں اس پاک ذات کی مرہون منت ہیں۔ اگر یہ اس دنیا میں یہ رونق ہے، اذانیں سنائی دے رہی ہیں، قرآن پڑھا جا رہا ہے، ایمان والے ہیں، سمجھ لے محمد عربی زیر زمین جا کر بھی زمین میں نہیں، پتہ نہیں کہاں ہے، زندہ ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور دو شعر اور بھی سن لے۔ یہ دعائیہ شعر ہے، آمین کہنا۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب آسمان پر چمکنے والا سورج ہو، ستارے ہوں، چاند ہو، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، نبی ہوں، رسول ہوں، ولی غوث قطب ابدال ہوں، چمک پاتے ہیں سب پانے والے۔ میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، غفلت کے پردے اتار دے اے میرے اللہ اپنے نبی کے توفیل، ہمیں وہی روح وہی ذوق عطا فرما، دین کی محبت عطا فرما۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، مدینہ پاک کی زمین اور جوتے پہن کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم پہ۔ ارے 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 سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے، کیوں غافل ہے؟ یہاں سر کے بل چل، پلکوں سے جھاڑو دے، یہ در یار ہے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا تھا باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا، اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایہ گیا۔
حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے، او جان مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، آمین، ہمیشہ رہے آباد۔ ہاں ہاں، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ہمیشہ آباد ہے، ہم آباد ہیں، مدینے کے رہنے والے شاد رہیں، آباد رہیں، ہم دعائیں دیتے ہیں، خوش قسمت ہو، خوش قسمت ہو، ایمان وہاں سے چلا ہے، ادھر ہی لوٹ کر جائے گا۔ کیا فرماتے ہیں؟ مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، جو بھی جاتا ہے سیاہکار ہے، گناہگار ہے، بدکار ہے، کھلے ہیں دروازے میرے نبی کے، کھلا ہے دروازہ میرے رب کا، کعبہ اپنے غلاف سے لپیٹ لیتا ہے، مانگ لے رب سے، قبولیت کا مقام ہے۔ مدینے والا کہتا ہے تو صرف آ گیا یہاں، کچھ بھی نہ کر، تیری شفاعت میرے ذمہ ہے۔ من زار قبری واجبت لہو شفاعتی، تو آ گیا، میں شفاعت میرے ذمہ واجب ہو گئی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، عرش والا رب فرماتا ہے اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو انہیں میرے نبی کے دربار میں قدموں میں آ جانا چاہیے، واستغفر اللہ، رب سے معافی مانگنی چاہیے، واستغفر لہم الرسول، اور نبی بھی تمہاری سفارش کرے گا اور بخشوا کے چھوڑے گا۔ مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے۔ وآخر دعوانا